بزرگ کی کرامت۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک بار میں ایک مرد بزرگ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ خشکی کا راستہ ختم ہو کر دریا کا سفر شروع ہوا تو میں کرایہ ادا کر کے کشتی میں سوار ہو گیا، لیکن اس بوڑھے کا ہاتھ خالی تھا۔ وہ کرایہ نہ ادا کر سکا اور ملاحوں نے کرایہ ادا کیے بغیر اسے سوار کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے ہمراہی کی اس بیچارگی پر بہت افسوس ہوا، رنج سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ بوڑھا زور سے ہنسا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اے سعدی، تو کیوں رنج کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے مسلح کو پانی پر بچھا دیا۔ مجھ پر اس واقعے سے ہیبت طاری ہو گئی۔ دوسری صبح میں کنارے پر اترا تو وہ بوڑھا وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے کہا، اے سعدی، تو اس بات پر تعجب نہ کر کہ تجھے کشتی نے پار لگایا اور مجھے میرے خدا نے پار پہنچا دیا۔ کیا تو بچے کی حالت سے آگاہ نہیں ہے کہ اسے آگ کی تیزی کا کچھ نہیں پتا، لیکن مہرباں ماں اس کی حفاظت کرتی ہے۔ بس یہی حال خاصان خدا کا ہے، ان کے لیے آگ گلزار اور دریا پار لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ معزز و محترم لوگ ایسے مقام میں ہیں جہاں اس دنیا کا سورج ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے اور 7 سمندر ایک قطرے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ اگر بادشاہ حقیقی اپنی عظمت کا علم بلند کرے تو کائنات کا نام نشان مٹ جائے۔ کھو چکے ہیں جو خدا کے عشق میں اپنا وجود، کس طرح پہنچے گا ان کو آب و آتش سے گزند۔ آگ میں کچھ اور بڑھ جاتی ہے کندن کی دمک، کرتا ہے جوہر نمایاں اپنا آتش میں سپند۔ وضاحت: اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی کرامت کا حال بیان کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پڑھے لکھے لوگ معجزے اور کرامت کے قائل نہ تھے، لیکن اب تو سائنس کی ایجادات نے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ خود انسان کی ذات اتنی اہم قوتوں کا مرکز ہے کہ کوئی مشین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس سے بھی آگے ایک ذرہ ایٹم بے پناہ توانائی کا حامل ہے، بے پناہ قوت پرواز اور حیرت انگیز اڑنے والے مصنوعی سیارے، خلائی اسٹیشن اور برقی لہروں سے کام کرنے والے آلات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ سب اس بات کی شہادت بنتے ہیں کہ اس کائنات کا دولہا انسان محض مٹی کا کھلونا نہیں ہے۔ اس کی ذاتی صلاحیتیں بے پناہ ہیں، اور جو لوگ ان صلاحیتوں سے آگاہ ہیں وہ ان سے کام لے سکتے ہیں۔ ان کے لیے پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا معمولی بات ہے۔